بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، تو آج سے ہم اپنی رمضان کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تو بتائیں، یہ کون سا اسلامی مہینہ ہے؟ شاباش، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ جی ہاں، رمضان کا مہینہ۔ اچھا، تو رمضان کے مہینے کی خاص بات کیا ہے؟ اس مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ اچھا بھئی بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک دشمن بھی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں بالکل نہ جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو بس ناراض ہی کر دیں اور گندے ہی کام کریں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہی کام کریں؟ تو بھائی اس دشمن کا تو ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ طاقتور بننا ہوتا ہے، بہت زیادہ مضبوط۔ اور آپ کو پتہ ہے، یہ جو پیارا سا رمضان کا مہینہ بس اب آنے ہی والا ہے، یہ ہمیں ایک خاص طاقت دینے کے لیے آتا ہے، تاکہ ہم اپنے دشمن شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ اچھا بھلا اب ہمیں یہ بات پتہ کیسے چلی؟ جی ہاں، یہ بات ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے پتہ چلی۔ جی ہاں، قرآن پاک سے، کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایک خاص طاقت دینے کے لیے آتا ہے۔ تو چلیں اس آیت مبارکہ کو سنیں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جی تو بچوں، رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، اور روزے رکھنے سے ہمیں کون سی طاقت حاصل ہوتی ہے؟ تقویٰ کی طاقت۔ جی ہاں، تقویٰ کی طاقت۔ جس میں تقویٰ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ کر سکتا ہے، اور وہ اپنے دشمن شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے۔ اور جس میں تقویٰ کی طاقت کم ہوتی ہے، وہ اپنے دشمن شیطان سے ہار جاتا ہے، اور وہ اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنے پیارے ہیں، انہوں نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے دشمن شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط اور طاقتور بن جائیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیطان کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا دشمن بند ہوتا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہوتا، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ٹریننگ دیتے ہیں، جیسے بھائی فوجیوں نے اگر جنگ کرنی ہو، کسی کا مقابلہ کرنا ہو، تو وہ ان کی تربیت ہوتی ہے نا، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم نے شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اور بھلا شیطان رمضان کے مہینے میں کہاں ہوتا ہے؟ چلیں یہ سنیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ بخاری شریف کی 1899 نمبر والی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، جس کے مطابق رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، اور شیطان ہمارا دشمن جیل میں بند ہو جاتا ہے۔ کہاں جکڑا جاتا ہے؟ زنجیروں میں۔ چلیں جی، تو اب اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے، اتنا خوبصورت مہینہ آنے والا ہے، جس میں ہماری ٹریننگ ہونے والی ہے، جس میں ہم زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور بننے والے ہیں۔ تو بھائی اس مہینے میں ہم نے بھی خوب محنت کرنی ہے، ایک اچھے فوجی کی طرح، ایک اچھے سپاہی کی طرح، ایک اچھے سولجر کی طرح ہم نے بھی خوب محنت کرنی ہے کہ ہم اپنے دشمن شیطان کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ، زیادہ طاقتور اور زیادہ پاورفل ہو سکیں۔ تو آپ سب تیار ہیں نا
کہ ہم اس مہینے کو اچھے سے گزاریں، تو چلیں پھر رمضان میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے اس کی تیاری ابھی سے ہم کرتے ہیں، شعبان کے مہینے سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو چلیں دیکھیں بھلا ہم نے رمضان کے مہینے کی تیاری کیسے کرنی ہے کہ بھئی ہم نے رمضان میں نا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ ہم جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اتنا زیادہ ہمارا تقویٰ بڑھے گا، جتنا زیادہ ہمارا تقویٰ بڑھے گا اتنے زیادہ ہم طاقتور ہوں گے۔ تو بھلا ہم نے نیکیاں کیا کیا کرنی ہوں گی؟ ہم نے حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے۔ حقوق اللہ آپ کیا ہوتے ہیں بھئی؟ نماز اچھے سے پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اور پھر ہم نے حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے۔ اچھا، اب حقوق العباد یہ کیا ہوتے ہیں بھئی؟ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے امی ابو کی بات ماننی ہے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، سب لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے قرآن پاک اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کی ضرور ہم نے تلاوت کرنی ہے، اور جناب ہم نے اور کیا کرنا ہے، اور بھی اچھے اچھے کام کرنے ہیں نا۔ تو بھائی دیکھیں، جب ہم نے کسی کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں زیادہ اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم نے جو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں تو پھر ہم نے زیادہ پاورفل ہونا ہے۔ تو بھئی وہ گندی چیزیں کھا کے تو ہم نہیں زیادہ پاورفل ہو سکتے نا۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ طاقتور ہونے کے لیے ہمیں صاف ستھرا کھانا کھانا ہے۔ تو آج کل بھئی یہ جو بھی چیزیں جنک فوڈ آپ لوگ لے کے آتے ہیں نا، یا وہ آپ لوگ کھاتے ہیں، تو وہ تو کوشش کریں کہ کم کر دیں۔ بس امی جان جو مزے مزے کا کھانا گھر میں بنائے نا وہی آپ نے کھانا ہے۔ اور کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ ہاں بھائی ایک اور بڑی ضروری چیز ہے، ان دنوں آپ نے بہت 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 دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بہترین سا رمضان نصیب ہو۔ اور جناب ہاں جی، اور بھائی مجھے پتہ ہے سب بچوں کو بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے کہ ہم عید کے اچھے اچھے کپڑے بنائیں گے، خوب اچھی اچھی پیاری پیاری چیزیں لیں گے۔ تو بھئی رمضان کے دنوں میں نہیں جانا مارکیٹ بالکل۔ آج کل دن ہے نا، آج کل جا کے اپنے رمضان کے اپنی عید کے کپڑے، جوتے، جولری، جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ انہی دنوں میں لے لیں۔ رمضان میں نہیں جانا مارکیٹ بالکل، ٹھیک ہے؟ وہ دن بازار میں چکر لگانے کے نہیں ہوتے۔ ان دنوں میں ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنی ہے۔ بھائی ہم نے اپنے دشمن شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ طاقتور بننا ہے۔ اور ہم نے کیا کام کرنے؟ اچھا، ہم نے اپنی نا نمازوں پہ خوب توجہ کرنی ہے کہ ہم اپنی نمازیں بہت اچھے طریقے سے پڑھیں، بہت پیارے طریقے سے پڑھیں۔ اور ہم نے ہاں ایک اور کام کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے، مسواک۔ آپ نے مسواک دیکھی ہے؟ آپ نے کبھی مسواک کیے؟ بھئی پیارے بچوں، مسواک آپ لوگوں نے ضرور لے لینی ہے ان دنوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور مسواک کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اس لیے آپ نے مسواک رکھنی ہے۔ اور رمضان میں ہم مسواک سے دانت صاف کیا کریں گے۔ اچھا، اور ہاں ایک اور بہت ضروری چیز ہے بھائی، ابھی سے نا اپنے ذہن میں یہ بات لائیں کہ ہم نے رمضان میں صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہمیں برداشت ہم نے کرنا ہے، ہمیں بھوک پیاس لگ رہی ہے ہم نے برداشت کرنی ہے، گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، ہم نے برداشت کرنی ہے، ہمیں غصہ آ رہا ہے ہم نے شور نہیں مچانا، ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے ہم نے بہت ہائی وائی نہیں کرنی، ہم نے سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ اور کس کے لیے؟ اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہاں جی، تو اب ہم تیار ہیں نا اپنے رمضان کی تیاری کرنے کے لیے؟ تو وہی پیارے بچوں ایک اچھا سا پلانر بنائیں جس کے اوپر لکھیں کہ آپ لوگوں نے رمضان میں کون کون سے اچھے کام کرنے، اور اپنی ایک ٹوکری رکھ لیں، کوئی بیگ رکھ لیں جس میں آپ کو رمضان میں جو جو چیزیں چاہیے ہوں گی نا ضرورت کی عبادت کرنے کے لیے وہ آپ کی پڑی ہوں، تاکہ آپ کو نا ہر وقت ادھر ادھر دوڑنا نہ پڑے۔ جیسے آپ کی مسواک ہے، آپ کے دعاؤں کے کارڈز ہیں، آپ کی تسبیح یا کاؤنٹر ہے، آپ کا قرآن پاک ہے، وہ سب آپ اس میں بہت پیار سے اچھے طریقے سے رکھیں۔ اور اپنے نا گھر کا ایک کوئی کمرہ یا کوئی کارنر یا اپنے بیڈ کے ساتھ کوئی ایسی جگہ مخصوص کریں جہاں بیٹھ کے آپ ذکر کریں گے، یا آپ بہت اچھے سے نماز پڑھیں گے، یا جہاں بیٹھ کے آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ ویسے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت قرآن پاک بھی کریں گے، لیکن ہم اپنی چیزیں اچھے سے سیٹ کر کے کہاں رکھیں گے؟ وہ کارنر جو ہے نا، وہ کوئی کبرڈ یا کوئی بھی جگہ اپنی وہ سیٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کام ہم نے انہی دنوں میں کرنا ہے۔ چلیں بھائی، اب سارے بچے تیار ہیں نا زیادہ طاقتور، زیادہ مضبوط، زیادہ پاورفل بننے کے لیے، زیادہ اسٹرانگ بننے کے لیے؟ تو چلیں بھائی،
ریڈی ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو رمضان کی تیاری ہم کر رہے ہیں اس میں ہم اور کیا کیا اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ تو بس ادھر ہم آج کی کلاس کا اینڈ کرتے ہیں کس چیز کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں بہترین رمضان نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ بچوں۔